اسماعیل صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ پنجاب پولیس کی غیر ضروری تعریفیں کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جب اغوا ہوا، میں زندگی میں آج تک نا بہت کم کہیں پولیس اسٹیشن گیا ہوں گا. فار ایگزامپل میں بحریہ ٹاؤن پنڈی میں رہ رہا تھا، میں روات تھانے زندگی میں کبھی نہیں گیا. بحریہ ٹاؤن میں پولیس کی چوکی ادھر کبھی نہیں گیا. ایس پی صدر کا آفس مجھے نہیں تھا پتہ، سی پی او صاحب کون ہے مجھے نہیں تھا پتہ. میں کسی سے نہ میرا آج تک تعلق رہا، نہ میں کہیں گیا، نہ مجھے کچھ پتہ تھا. ایک عام جس طرح ایک شہری ہوتا ہے جس کا پولیس کے ساتھ لین دین نہیں ہوتا، نہ آنا کہ نہ جانا، کیونکہ نہ کبھی کسی کو ہم چھڑوانے گئے، نہ ہم اندر ہوئے، تو اس لیے تو ہمیں پتہ نہیں تھا پولیس کے بارے میں. جب میں اغوا ہوا اور میں وہاں پر یہ سوچتا تھا، جس فیزز سے میں گزرا، کہ مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہ یہاں سے نہیں نکال سکتی اللہ کے علاوہ. جس طریقے سے میں رہا جہاں پہ میں رہا، پھر جس طریقے سے پنجاب پولیس نے مجھے ڈھونڈا اور زندہ وہاں سے بازیاب کرایا، سیف زندہ، یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے. میری سب سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ میں زندہ وہاں سے آیا. پھر جس طریقے سے مجھے پولیس نے پروٹیکشن دی، میں نے کوئی پیسے نہیں دیے ہوئے، میں کوئی پاورفل بندہ نہیں ہوں، اس لیے نہیں کیونکہ میری کیس کی، دیکھیں لوگ بات کرتے ہیں نا پولیس ایسے پولیس ویسے، میں آپ کو بتاؤں کیس کی نوعیتیں ہیں. کچھ کیسز جب میں پولیس کے ساتھ میرا چونکہ انٹریکشن زیادہ ہے، آنا جانا، اس لیے مجھے بہت ساری چیزوں کو پتہ ہے کہ کچھ کیسز ایسے ہیں جس میں پولیس بہت زیادہ اچھے طریقے سے کام کرتی، جس میں اغوا برائے تاوان ہے، جس میں میرا کیس تھا 25 کروڑ روپے تاوان کا. پھر جس طریقے سے میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں بازیاب ہوا اور آج تک ایسے بھی پولیس کے افسرانے جن سے ابھی تک میں جا کے ملا ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہو گیا. جب میں بازیاب ہو کے آیا، اس کے بعد مجھے پتہ لگا کہ سی پی او راولپنڈی خالد ہمدانی صاحب ہیں، ان کی لیڈرشپ میں میں بازیاب ہوں. پھر مجھے پتہ لگا کہ ایس پی نبیل صاحب، یہ ایس پی صدر ہوتے ہیں، یہ ہمارے علاقے کے ایس پی ہیں، انہوں نے کام کیا. پھر مجھے پتہ لگا جناب ایس ایچ او ہے، یہ چوکی انچارج ہیں، فلانا ہے، یہ ہے سی آئی اے ہے، اس نے ایسے ایسے آپ کے لیے کام کیا. پھر مجھے پتہ لگا، اور اس میں کہیں پر ایسا نہیں ہے کہ میں تھانوں میں گیا ہوں ان کے پیچھے کہ یار یہ کام کر دے. جہاں پر کام تھا اس کے بعد پروٹیکشن ابھی تک، یعنی کہ اسٹل مجھے تھریٹس ہیں تو مجھے پروٹیکشن دی ہوئی، کوئی میں پیسے اس کے نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ وہ میرا رائٹ ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لیکن اگر آپ کا ریئل آپ کا کیس ہے، ریئل چیزیں ہیں، تو پھر آپ کو پولیس سپورٹ کریے. آپ ایویں آپ کا کسی کے ساتھ لین دین ہے، بدماشی ہے، آپس میں آپ لوگ کا مسئلے مسائل ہوں، اس میں ہو سکتا ہے آپ کو عدالت جانا پڑے. لیکن یہاں پر پولیس کوآپریٹ کرتی ہے اگر آپ کے پاس ریئل کیس ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس نہ تو پولیس کے پاس وسائل ہے، گاڑیاں نہیں ہیں، ویپنز نہیں ہیں، بندے کم ہیں، ڈیوٹیاں زیادہ ہیں، 24 گھنٹے ایک تھانے دار، ایک حوالدار، ایک ایس ایچ او، دن کو بھی تھانے میں، رات کو بھی تھانے میں، پوری رات دن وہ ہفتہ دو ہفتے بعد گولیاں کھاتے ہیں. میرے جس ٹیم نے میرے اوپر ریڈ کیا جس میں مجھے بچایا، اس میں اے ایس آئی عمر 2 ہفتے پہلے اس کو ٹانگ پہ گولی لگی، اے ایس آئی عدیل اس کو گولی لگی، لقمان پاشا اس کا بھائی شعیب پاشا کو جناب علی پیٹ میں ادھر گولی لگی. اور کیا ہے، مقابلے میں منشیات فروش مار دیتے ہیں، ڈکیت کے ساتھ مقابلے میں، مطلب ڈیلی گولیاں بھی کھا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں، جو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں پولیس کے سامنے بھی، عوام کے سامنے بھی، کہ 100 ایک کام غلط ہو نا سب اچھالتے ہیں، 10 کام صحیح ہو ایک بھی کوئی بات نہیں کرتا. کیا آج تک پولیس نے کسی کو انصاف نہیں دیا؟ مطلب کسی کو بھی نہیں دیا. چل جاتی ہیں تو لوگ ابھرتے ہیں نا، جس کو انصاف ملا کیا اس نے کہیں بات کی ہے؟ نہیں. کیا میڈیا پولیس کی پازیٹیوٹی کی بات کرتا ہے؟ نہیں کرتا. ایک جگہ قتل ہو جائے اس میں تو پولیس کی مطلب شلوار لوگ اتار دیتے ہیں، لیکن 10 جگہ پر جو منشیات فروش یا 10 جگہ پر اشتہاری پکڑے جاتے ہیں، 10 جگہ پر دہشت گرد پکڑے گئے، 10 جگہ پر پولیس شہید ہوئی، کہ وہ اس کی بات کرتا ہے؟ کوئی بات نہیں کرتا. ہمارا ملک ہی نیگیٹو ہے. دیکھیں نا، دبئی میں سیلاب آیا، سب لوگ پازیٹیو ہیں تو ان کے ملک کو کوئی فرق نہیں پڑا. اتنے سیلاب بندہ اتنے کہ کھوٹے ایویں بندہ کا بیمار کا اسپتال مار جانا سی، کہنے دیکھو جی سیلاب کی وجہ سے لوگ مار گئے. ہم نیگیٹو لوگ ہیں، ہماری ذہنیت نیگیٹو ہے، اس لیے ہم ہمیشہ اسی طرح ایک زوال پذیر ملک رہیں گے، اور زوال پذیر ہماری ایک ذہنیت ہے.